تو یہ کہہ رہے ہیں جہاں کہیں بھی ہو تم اس طریقے کو لوٹ جاؤ تاکہ تم پر کوئی حجت باقی نہ رہے. یعنی جو لوگ تم سے آرگیو کر رہے ہیں ان کو وہ بتا کے حجت پوری کر دو. سوائے اللہ کہ جو ظلم کرتے ہیں وہ ضرور تم سے حجت کریں گے, اور یقین کریں اس کی وجہ پروف گراؤنڈ پہ دیکھے کہ اس صلاح کو نہ ماننے والے بہت لوگ ہیں. وہ حجت پوری کرے ہوئے ہیں, وہ نہیں صلاح قائم کرتے, وہ والی اپنی صلاح بنائی ہوئی. اور پوری انڈیا سب کانٹیننٹ ایران, آپ مڈل ایسٹ عرب ورلڈ میں جائیں گے تو اسی طریقے کار ہے. لیکن انڈیا سب کانٹیننٹ, ایران, بنگلہ دیش سب اپنے یہاں کے اپنی نمازیں لے آئے ہوئے. تو وہ کہہ رہے ہیں ان سے مت ڈرو, فلا تخشوہم واخشونی, ان سے مت ڈرو مجھ سے ڈرو, ولیتم نعمتی, اور میں تمہارے اوپر پوری کر رہا ہوں میری نعمت, ولعلکم تہتدون, تاکہ تم ہدایت پاؤ. تو ہماری صلاح جو ہونی چاہیے اس صلاح کا اس مسجد حرام کا حصہ ہو, اس صلاح کو ہم لے لیں. کیوں اللہ کہہ رہا ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, ہم نے وہاں سے ہدایت لے لی. اب دیکھیے دنیا میں 2 ٹائپ کی نمازوں کا ذکر قرآن میں ہی لکھا ہوا ہے مختلف. سورہ انفال 8 اس کی 34 اور 35, وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولیاءه ان اولیاؤه الا المتقون ولكن اکثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. اور ان کے لیے نہیں ہے کہ یہ کہ اللہ ان کو عذاب دے, اور وہ مسجد حرام کے بارے میں مخالفت کرتے ہیں اور وہ اس کے سرپرست نہیں ہیں. اگر اس کے سرپرست ہیں تو سوائے جو تقوی اختیار کیے ہوئے ہیں, اور لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی. یعنی اللہ کہہ رہا ہے اللہ ان کو عذاب کیوں نہیں دے گا جو کہ مسجد حرام کی مخالفت کر رہے ہیں. مسجد حرام کی مخالفت کیا ہو رہا ہے کہ وہاں جو صلاۃ قائم ہے غلط ہے, وہاں کے امام غلط ہے, وہاں کی ہر چیز غلط ہے صاحب, یہاں بیٹھ کے ان کو غلط کہا جا رہا ہے. اور دیکھیے آگے لکھا ہے اور ان کی صلاح وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ, اور ان کی صلاح نزدیک گھر کے الا مقام و تصدیہ, سوائے سیٹی بجانا تالی بجانا ہے. تو اللہ کہتا ہے فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ, بس عذاب چکو بس اب تم جو کفر کر رہا ہو. اب یہ دیکھیں یہاں بیٹھ کے اس صلاۃ کو تو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا, اپنی صلاۃ بنا کے وہاں جا کے الگ پڑھ بھی رہے ہیں. تو اگر آپ آیات واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, میں نے یہاں سے پڑھا تو میری ساؤنڈ نکلی, ساؤنڈ کے ساتھ ہوا آئی اور ایک آواز میں ایک آیت پڑھی, اور اس کے اردو اور انگریزی جملہ میں نے معنی کیے. اس بات میں ایک سینس ہے, ایسنس ہے, اسپرٹ یہ کہ آپ وہاں سے صلاۃ لے لیں. اس بات کو میں سمجھ گیا, میں نے وہ صلاۃ اڈاپٹ کر لی. اب میں جو دوسرا جو اڈاپٹ نہیں کر رہا پڑھ گئی رہا ہوں واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, اور اپنی صلاۃ پڑھ رہا ہوں. تو سیٹی بجانا ہوا نکل رہی ہے. جو بھی اس صلاۃ سے ڈفر کرے گا, کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے اس کی صلاۃ جو ہے نزدیک گھر پہ وہاں جا کے جو وہ دوسری صلاۃ قائم کر رہا ہے وہ سیٹی بجانا تالی بجانا ہے, اور وہ اس کے اولیاء نہیں ہیں, اس کے اولیاء متقین ہیں. اور اکثر یہ لوگ نہیں جانتے, لیکن ان اولیاء الا المتقون ولکن اکثرهم لا يعلمون, ان کے اولیاء متقین ہیں, تقوی والے, اور اکثر یہ جانتے ہیں. اب اس سے مخالفت کر رہے ہیں آپ, تو یہاں پر آپ نے اپنی صلاۃ بنائی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے وما كان صلاتهم عند البيت, ان کی صلاۃ نزدیک گھر کے الا مقام و تصدیہ, سوائے سیٹی میں آتا ہے. کیونکہ جب آپ وہاں جاتے ہیں تو ان کی طرح تو نہیں قائم کر رہے, آپ اپنے طریقے سے کر رہے ہیں. بعض دفعہ ان کے امام کے پیچھے بھی نہیں پڑھ رہے, تو یہ سب سیٹی بجانا تالی بجانا ہو گیا ویسٹ. کیونکہ آپ اس آیت تو وہی پڑھ رہے ہیں, اور صلاۃ میں کیا پڑھتا ہے آدمی, آیتیں پڑھ وہی رہے, آیات تو نکال رہے ہیں منہ سے, ایسنس بھی بول رہے ہیں, لیکن اپنی پڑھ رہے ہیں صلاۃ اپنے طریقے سے. تو اللہ نے کہہ دیا کہ اس گھر کے نزدیک وہ سیٹی بجانا تالی بجانا ہے, اور کہہ رہا ہے تمہارے پہ حجت پوری ہو جائے گی, تم اس گھر کی طرف ریفر کر دو گے. مگر ظالم لوگ ہیں, وہ میجورٹی ہیں ظالم, کرتے رہیں ظلم.